میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل کہاں سے شروع کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بات کو ڈیبیٹ نہ بناؤ، بحث نہ کرو، اور آپ وہ سوال کیا کرو کہ جس کا جواب مل جائے، تو اس سے آپ کو عافیت ہو۔ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی کے حکم سے شروع کر دیں۔ آپ کسی ایک انسان کو مان لیں کہ وہ قرآن کو پڑھ کر آپ کو حکم بتائے، کیونکہ آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کریں اور دعا بھی لیتے جائیں، یا پھر آپ خود قرآن پڑھ لیں اور عمل کریں۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو یا تو آپ خود پڑھ لیں یا پھر اس شخص سے پوچھیں کہ میں کہاں سے ابتدا کروں، اور اس کی کہاں سے ابتدا ہے اور کہاں انتہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ الجھتے آخر کار الجھ ہی جاؤ۔ آپ ایسے شخص سے تعلق قائم کریں جو آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کا مرتبہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا ماضی، حال اور مستقبل جانتا ہو، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ اور ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وسیع احکامات کے اندر اس کی کائنات میں آپ کے لیے کون سا ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے حق میں آسان ہو جائے، تاکہ آپ اپنے لیے کوئی بوجھ نہ بن جاؤ اور آپ کی عاقبت جو ہے وہ داغدار نہ ہو جائے۔ بس عمل کی اتنی سی کہانی ہے کہ آپ کبھی بحث نہ کرنا اور علم کی بات نہ کرنا۔ علم جو ہے وہ تو بڑا وسیع علم ہے، اور علم کی وسعت میں سے عمل کی سیدھی راہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ بس یہی دانائی ہوتی ہے اور یہی حکمت ہوتی ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ علم کی بڑی وسعت ہے، ایمنسٹی ہے، اور بے شمار علم ہے۔ اب اس میں سیدھی لائن کا دھاگا نکالنا ہے تاکہ یہ راستہ اختیار کر کے آپ چلتے جائیں اور دوسرے سرے پر منزل آ جائے۔ سب راستے صحیح ہیں، شیعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور سنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں ہی مکمل صحیح ہیں، مگر شیعہ سنی دونوں مل کر بیک وقت صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں۔ وگرنہ تو شیعہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، سنی صحیح ہے، کیونکہ سارے ایک منزل کے مسافر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سفر کرنے والا صحیح ہے اور لڑنے والا صحیح نہیں ہے۔ وہ مسافر جو مسافروں کے ساتھ الجھ رہا ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سارے سفر کر رہے ہیں، اس لیے سارے چپکے سے چلتے جائیں تو سب کو منزل مل جائے گی۔ آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس طرح چلتے جاؤ۔ آپ کو وقت مل جائے، شعور مل جائے، رات کو نصف شب کے وقت جاگو، تہجد پڑھو، تو اس وقت آپ دعا کرو کہ یا رب العالمین کوئی ایسا بیسک بنیادی حکم فرما دیں جس پر میں کاربند ہو جاؤں، تاکہ میری زندگی عمل کے میدان میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے ماں باپ کی عزت کے حوالے سے، آپ کی عاقبت کے حوالے سے آپ کو کوئی چھوٹا سا عمل بتا دے تو وہی چھوٹا عمل بڑا عمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہی بے شمار باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو بدلتے رہے تو پھر اگر ساری باتیں صحیح ہوں اور ساری صداقتیں ہوں تو بھی وہ بے معنی ہو جائیں گی۔ ایسا کب ہوگا؟ سچ بولنے والا اگر بے ترتیب ہو جائے تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ مثلا جس طرح یہ سارا سچ ہے کہ اس وقت رات کا وقت ہے، یہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میز ہے، وہ کرسی ہے، یہ ہم ہیں، وہ آپ ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، بادل ہیں، تو یہ ساری باتیں سچی ہیں، لیکن یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ ایسی باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ ایسی بے ترتیب صداقتیں نہ بولا کریں۔ مثلا یہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایھا المزمل، اور پھر یہ کہ قل ھو اللہ احد، پھر وہاں سے الحمدللہ پڑھ کر اللہ کی صفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں تو الحمدللہ ہی قرآن پاک کی جان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ ہو سکتا کہ اس نے سب سچ بولا ہو، لیکن اس کے جو میننگز ہیں، جو معنی ہیں، وہ مضمون کے حساب سے ربط میں نہیں ہیں۔ تو آپ ایسی بے ربط باتیں نہ کیا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج ہماری مسجد میں یہ واقعہ اور یہ دن منایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ حسب سابق اپنی آخرت درست کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا اپنا حصہ اور چندہ دیں، بکرے کی کھالیں دیں۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت آسان عمل ہے کہ کسی سے پوچھ کر کوئی عمل کریں، وہ عمل چاہے
چھوٹا ہو، لیکن اگر آپ حاصل کرتے جائیں تو اس چھوٹے سے عمل سے وہ عمل بڑا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا آئینہ چمکاتے جانا ہے، سیکھ کر آئینہ ہنوز کرتے جانا ہے، شیشے کو پالش کرتے جانا ہے، اور پھر جب شیشہ چمک گیا تو اس شیشے میں آپ کو اپنا جلوہ نظر آئے گا، بلکہ مالک کا جلوہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لکھنے والا جب کام کرتا جاتا ہے تو پھر کچھ اور ہی لکھ لیتا ہے۔ اس طرح برش سے جو تصویریں بناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تصویریں بناتے بناتے ان تصویروں میں اور ہی مصور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات کسی ایک واقعے میں کوئی اور ہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے، انسان کچھ اور سمجھتا ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کوئی بابا جی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، انہوں نے جاتے ہوئے کوئی الفاظ بتائے اور پھر نشانی دے گئے کہ یہ بات فلاں جگہ سے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ دیکھو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور دریا میرے مزار کی طرف آ گیا ہے، مجھے بچاؤ اور میرے مزار کو ادھر شفٹ کر دو۔ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو مزار تو وہاں پر نہیں تھا، مگر جب کوشش کر کے دیکھا تو وہاں پر مزار موجود تھا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ مزار والا پہلے ہی آ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے وہاں سے شفٹ کر کے یہاں پر لے آؤ۔ تو یہ بڑے بڑے راز ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی کائنات ہے، لیکن آپ نے اس کائنات کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی ظاہری کائنات نہیں دیکھی تو پھر باطنی کائنات کہاں سے نظر آئے گی؟ آپ کو صرف ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دشمن کون ہوتا ہے، پھر ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کیسے نمایاں ہونا چاہیے اور دوسروں کو ڈومینیٹ کس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ظاہر کی کائنات کیا ہے، باہر کی کائنات کیا ہے، اندر کی کائنات کیا ہے، امر الہی کی کائنات کیا ہے، اور یہ کہ سارے انسان آپ کا امتحان بھی ہیں اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہے اور یہی آپ کا انعام ہے اور یہی آپ کی سزا ہے۔ تو آدمی کیا ہے؟ یہی آپ کی سزا ہے اور یہی آپ کا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو آپ کو ایسے انسان سے ملا دیتا ہے جس کو آپ اپنے لیے رحمت سمجھیں، اور خدا نخواستہ جب کبھی ناراضگی ہو جائے تو انسان ہی انسان کو مارتا ہے اور آدمی ہی آدمی کا قاتل ہے اور پھر آدمی ہی آدمی پہ مرتا ہے، یعنی کبھی اس کو مارتا ہے اور کبھی اس پہ مرتا رہتا ہے۔ یہی ساری کہانی ہے اور اسی بات کی ساری رونق ہے۔ ایک محبوب انسان اور دوست انسان مل جائے تو کہتے ہیں کہ سفر اچھا گزر جاتا ہے، حالانکہ اپنا اپنا سفر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں تھک نہ جائیں، کہتا ہے کہ میں ساتھ ہو جاتا ہوں تو اس ساتھی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ نہیں ہوگی، اگر ساتھی دور چلا جائے تو پھر راستہ بند ہو جاتا ہے، حالانکہ راستہ تو راستہ ہے۔ جب پیدل چلنے والے کا ساتھی چلا جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پاؤں بوجھل ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے پاؤں بوجھل نہیں تھے۔ اس بات کو آپ غالب کے اس شعر سے سمجھیں تھے وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں؟ تو وہ کہتا ہے اب میرے خیال میں وہ رعنائی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بندہ ہی چلا گیا، وہ بندہ ہی بیوٹی تھا، وہ حسن و جمال تھا، وہ بندہ ہی رعنائی خیال تھا، اور وہی بندہ ہی تو سایہ ذوالجلال تھا۔ تو آپ بندوں کا احترام کریں اور انہی بندوں میں اپنی قسم کے بندوں کو پہچانیں تو آپ کو سارا راز مل جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سرسری طور پر ہر ایک کو دیکھتے جائیں۔ انسان جو ہے یہ ایک بڑا راز ہے اور آپ خود بھی ایک راز ہیں۔ انسانوں کو پہچاننا بہت آسان ہے، یہ بات آسان بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ اس میں مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، لہذا آپ کبھی ایسا وقت نہ گزاریں کہ کل ٹمارو کو آپ کہیں کہ وقت ضائع ہو گیا۔ تو آپ ایسا مقصد نہ بنائیں کہ رخصت کے وقت آپ یہ کہیں کہ میرا مقصد ہی خراب تھا اور میری عاقبت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو آپ عاقبت کے لیے مقصد بنائیں اور مقصد کے مطابق وقت گزاریں اور اپنے آپ کے ساتھ رہا کریں اور اپنے آپ سے جدا نہ ہو جایا کریں، یعنی کہ جب آپ نے اپنے ساتھ ہی وقت گزار دیا تو آپ ہی اپنا سکون ہوں گے اور آپ کو کوئی اور برباد نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود ہی اپنے مصنف ہیں، آتھر ہیں، یعنی کہ یو آر دا آتھر آف یور اون ڈیڈز اینڈ ورڈز۔ آپ بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو اچھا سا خط لکھا کریں، لہذا آپ اپنے لیے تباہی نہ لکھا کریں بلکہ آپ اپنے لیے بہتر خط لکھا کریں، اور یہ آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کی عاقبت بنتے ہیں۔ کہیں آپ اپنی ٹریجڈیز اپنے غم نہ لکھتے رہا کریں۔ اب آپ وہ سوال کریں جس سے آپ کے ظاہر یا باطن کا کوئی تعلق ہو، تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایسا سوال کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اب آپ بولیں۔